اب آپ کے آگے ایک اور خاص چیز ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ پہلی تو چیز ہے قسم کھانا، یہ معاشرے میں عام ہے۔ دوسری ہے جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، اپنا دوست ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، گواہی دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں معمولی سا کام ہے، دوسرے بندے کو ہمارا دشمن تھا، اسے نقصان ہو گیا تو خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ گناہ کتنا بڑا ہے یہ سن لیں۔ حضرت سیدنا خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر آپ نے ادا فرمائی، پیارے آقا نے نماز فجر ادا فرمائی۔ جب آپ نماز فجر سے فارغ ہو گئے، پیارے آقا فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ کھڑے ہو گئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ نماز فجر آپ نے پڑھی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد والضحیٰ کے چہرے والے ہمارے پیارے آقا کھڑے ہوئے صحابہ کی طرف چہرہ فرما کے، اور 3 بار آپ نے یہ ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کرنے کے برابر ہے۔ یعنی جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ ہے۔ شرک معاف نہیں ہوتا، باقی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ ایمان نہ لے آئے، ایمان لے آئے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر گناہ ہے۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ، فرمایا کہ تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے، ایک اللہ ہو کر، ایک اللہ کے ہو کر جیو، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو بالکل اسے گناہ معمولی سا سمجھتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں۔ دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے خلاف ایسی گواہی دی جس کا وہ اہل نہ تھا، یعنی کسی شخص نے مسلمان کے خلاف گواہی دے دی حالانکہ وہ بات ہے ہی نہیں، وہ تھی نہیں، اس کی جھوٹی گواہی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص جو ہے یہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ اپنے آپ کو اب سمجھ لے کہ اس کا مکان آخرت میں کہاں ہے، اس کا گھر جہنم میں، جو کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے۔ اگلی حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت جھوٹی گواہی دینے والے کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے، اپنی جگہ سے ہٹیں گے نہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا جائے گا۔ یعنی اس کے قدم جمے رہیں گے، وہ چل نہیں سکے گا، وہ کہیں جا نہیں سکے گا، حتیٰ کہ اعلان ہوگا کہ اس شخص کے لیے جہنم کو واجب کر دیا گیا، جھوٹی گواہی دینے والا۔ اب آپ ذرا یہ سنتے بھی جائیں، سوچتے بھی جائیں اور لوگوں کو یہ بات بتایا بھی کیا کریں، یہ بتایا کریں، آگے نیکی کا حکم دیا کریں، برائی سے منع کیا کریں، کیونکہ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا یہ بڑی بہت عبرتناک حدیث پاک ہے، ذرا آپ سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا قیامت کی ہولناکیوں کے سبب اتنے بڑے عذاب میں وہ مبتلا ہوگا کہ پرندے اسے چونچے ماریں گے اور اس کے گوشت کو نوچیں گے، اس طرح نوچیں گے کہ اس کے قدم زمین پر گڑے ہوں گے اور وہ زمین سے ہل نہیں سکے گا۔ یعنی وہ ایسے ہوگا جیسے میخیں کیل لگا کر اس شخص کو یوں زمین پر گاڑ دیا گیا ہے، اور پرندے ہوں گے جو اس کے جسم کو نوچیں گے، اس کے گوشت کو تھوڑا تھوڑا کر۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کتنی تکلیف ہوگی کہ زندہ شخص جس کے اندر جان ہوگی اور اس کو پرندے نوچیں گے، کھائیں گے اور کہیں گے یہ سب کا سب تیری جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے تیرے اوپر عذاب ہے، اتنا سخت عذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ اتنا بڑا جھوٹی گواہی دینے کا عذاب ہے۔ اگلی آخری حدیث پاک سن لیں پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تھا جھوٹی گواہی، آگے ہے سچی گواہی نہ دینا، کسی سے ڈر کر یا کسی کے روب کی وجہ سے
یا کسی کے تعلق کی وجہ سے سچی گواہی کسی مومن مسلمان کے حق میں نہ دینا، اس کا کتنا عذاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے گواہی چھپا گیا، اس کو پتا تھا یہ بندہ سچا ہے، گواہی اس نے چھپا لی، فرمایا اسے گواہی کے لیے بلایا گیا تو اس نے جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح، یعنی گواہی چھپا لی تو فرمایا یہ جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہی ہے، اس کو بھی اتنا عذاب ہوگا جتنا جھوٹی گواہی دینے والے کو عذاب ہوگا۔ اس لیے سچی گواہی کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، کسی سے ڈر کر کبھی کسی تعلق کی وجہ سے۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں یہاں بصیر پور کے آگے گاؤں ہے رکن پورہ، وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں، آج سے کوئی 40-50 سال پہلے کی بات، یہ اس سے زیادہ ہوں گے، مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ذمہ دار تھے، بہت بڑے۔ ان کے مخالف جو گروپ تھا اس سے لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی کے اندر ہوا کیا کہ گولی چل گئی، بیٹے نے مخالف آدمی کو قتل کر دیا، سگے بیٹے نے، نہ باپ نے، مولانا نصیر الدین صاحب کے باپ نے مخالف بندے کو قتل کر دیا۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ لڑائی ہو گئی ہے تو وہ دوڑ کر جا رہے، جب سامنے پہنچے تو دیکھا کہ باپ نے گولی چلائی ہے اور سامنے والا بندہ قتل ہو گیا۔ کیس ہو گیا، کیس ہونے کے بعد جو دشمن تھے انہوں نے کہا، ان سے جب جج نے پوچھا کہ تمہارا گواہ کون ہے، انہوں نے پولیس کو، جو تفتیشی تھا اس کو گواہ کون سا لکھایا، اس نے کہا یہ جو قتل کرنے والا شخص ہے اس کا بیٹا ہمارا گواہ ہے، اس کا بیٹا مولوی نصیر الدین ہمارا گواہ ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں تم پاگل ہو، بیٹا اپنے باپ کے خلاف گواہی دے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ویسے بھی یہ وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا فرما بردار ہے باپ کا، یہ تو کبھی نہیں گواہی دے گا۔ خیر جب کیس لگا، عدالت میں پہنچا تو جج نے کہا کون ہے گواہ، کہا اس کا بیٹا۔ جج نے بلایا، جب بلایا گیا مولانا نصیر الدین کو تو اس سے پہلے کئی دن جو کیس کا دورانیہ وقت تھا تو باپ بار بار منتیں کرتا، کہتا بیٹا دیکھ میں نے بچپن میں تجھے بڑے لاڈوں کے ساتھ، بڑے پیاروں کے ساتھ، تیرے لیے میں نے بڑی جائیدادیں بنائی ہیں اور تجھے میں نے پڑھایا ہے، اتنا بڑا بندہ بنایا ہے، تو میرے خلاف اگر گواہی دے گا مجھے پھانسی ہو جائے گی، مجھے سزائے موت ہو جائے گی، دیکھو تو میرے خلاف کبھی گواہی نہ دینا۔ کہا ابو جو اللہ کا حکم ہوگا۔ جب جج نے پوچھا کہا ہاں میرے باپ نے قتل کیا ہے۔ کہا تجھے کیسے؟ کہا جب مجھے پتا چلا کہ ہماری لڑائی ہوئی، میں پہنچا تو میرے باپ نے میرے سامنے گولی چلائی اور ہمارا جو مخالف تھا وہ مارا گیا، میں نے دیکھا۔ تو جج یوں قلم لے کر بیٹھ گیا کہ اب میں فیصلہ کیا کروں۔ وہ جو مخالف تھے جنہوں نے یہ لکھوایا تھا کہ ہمارا گواہ اس کا بیٹا ہے جس نے قتل کیا تھا، قاتل کا بیٹا، تو انہوں نے کہا جج تو کیا سوچتا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے باپ کو معاف کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بیٹے نے سچی گواہی دی ہے، تو سچے گواہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس لیے کبھی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے ہرگز۔ تو آج آپ نے کون کون سی باتیں سنی؟ جھوٹی قسم اٹھانا، اس کے بارے میں عذاب سنا کہ بہت سخت عذاب ہے، بہت سخت، اس سے بچو۔ اپنا مال کبھی جھوٹی قسم کی وجہ سے نہ بیچو، کبھی جھوٹی قسم کی وجہ سے تھوڑی سی زمین، تھوڑی سی جائیداد، تھوڑا سا، یہ تھوڑی سی چیزیں یہ کام نہیں آئیں گی۔ آپ ذرا سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، یہاں 1000 ایکڑ کا مالک بھی ہوگا نا، اس کی قبر بھی اپنی زمین میں نہیں بنتی۔ کون سی زمین میں بنتی ہے؟ جو کسی نے اللہ کے واسطے وقف کی ہوتی ہے، اس زمین میں قبر بنتی ہے۔ جب قبر بھی اپنی زمین میں نصیب میں نہیں ہے تو پھر جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اور کسی غریب کی جو ہے وہ مکان پہ قبضہ کرنا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا کہ یہ تو غریب ہے اسے کون پوچھے گا، اس کا کون ہے جی، تو ایسا کرنا میرے بھائی، مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ مظلوم کے ساتھ کون ہے بولیے؟ اللہ۔ مظلوم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ بات غور سے سن کر دل میں بٹھا لو، اسے جگہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 دعائیں، 3 دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ کے عرش کے پردوں کو چیر کر اللہ کی بارگاہ میں جا کر قبول ہو جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا جب پچھلی رات بندہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرتا ہے تہجد کے وقت۔ دوسرا فرمایا والدین کی دعا جب وہ اپنے بچوں کے لیے خوش ہو کر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اس وقت ان کی دعا جو ہے اللہ کے عرش کے پردوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں جا کر قبول ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا جس شخص پر ظلم کیا جائے، جب مظلوم ٹھنڈی آہ بھرتا ہے تو اس کی جو دعا ہے اس کے درمیان اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ اسے فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہاں یہ بات، اللہ کسی کی رسی کو ڈھیلا کر دے تو وہ علیحدہ بات ہے، اسے اور موقع دے دے کہ اور ظلم کر لے
کر لے جتنے کر سکتا ہے کر لے، تو نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو یاد رکھو غرباء کی ہمیشہ مدد کرو، بیمار لوگوں کی، لاچاروں کی، مظلوموں کی مدد کرو۔ آج تم مدد کرو گے ان کی، قیامت کے دن اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج تم ان کے سہارا بنو گے، قیامت کے دن اعمال تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ کی رحمت تمہارا سہارا بنے گی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔